أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ عید الاضحیٰ کے بعد ایک دفعہ پھر ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے ساتھ، اور آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 258 اس حدیث کے راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ کہتے ہیں کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المخابرہ والمحاقلہ وعن المزابنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخابرہ سے منع کیا، محاقلہ سے منع کیا، مزابنہ سے منع کیا۔ یہ کیا چیزیں ہیں، ان کے اوپر آگے چل کر گفتگو ہوگی۔ فی الحال یہ ہے کہ ان تین چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے، مخابرہ، محاقلہ اور مزابنہ سے۔ وعن بیع الثمرۃ حتی یبدو صلاحها، چوتھے نمبر پہ آپ نے منع کیا ہے پھلوں کی بیع سے، یعنی کہ وہ پھل جو درخت کے اوپر موجود ہیں، ابھی ان کو کاٹا نہیں گیا، تو پھلوں کی بیع سے بھی آپ نے منع کیا، یہاں تک کہ ان پھلوں کی پختگی واضح ہو جائے۔ وَأَلَّا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، اور یہ کہ اسے نہ بیچا جائے، کس کو؟ جی، پھل کو، درخت کے اوپر لگے ہوئے پھل کو نہ بیچا جائے، الا بالدینار والدرہم، مگر دینار اور درہم کے بدلے میں۔ دینار سونے کا سکہ، گولڈ، اور درہم جو ہے چاندی کے سکے، سلور۔ الا العرایا، سوائے عرایا کے، یعنی کہ عرایا کی شکل میں ایسا کرنا جائز ہے، ورنہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ان تمام امور کی ابھی وضاحت آئے گی۔ یہ حدیث جو ہے اس کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 2381 اور امام مسلم نے وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1536 تو یہ حدیث، اس میں سب سے پہلے تو آپ نے منع کیا ہے مخابرہ سے۔ مخابرہ کسے کہتے ہیں؟ مخابرہ کی مختلف وضاحتیں دی گئی ہیں، مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ اس معاملے میں شاید سب سے عمدہ تعریف یہ ہے کہ مخابرہ سے مراد ہے مزارعت۔ وہ کیا؟ زمین کو ٹھیکے پہ دینا، زمین کو رینٹ پہ دینا، زمین کو کرائے پہ دینا۔ آپ کی زمین ہے، آپ اسے کسی کسان کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ اس میں محنت کرے گا، اور پھر آپ اس زمین کے بدلے میں کچھ نہ کچھ لیں گے۔ کیا لیں گے؟ ابھی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں نے کیا کہا ہے کہ مخابرت مزارعت کا دوسرا نام ہے، اور مزارعت کا ترجمہ پھر میں نے کیا کیا ہے کہ آپ اپنی زمین کو رینٹ پہ دیں، کرائے پہ دیں، ٹھیکے پہ دیں۔ کچھ علماء کرام نے ان دو چیزوں کے مابین فرق بھی کیا ہے۔ کن دو چیزوں کے مابین؟ مخابرت اور مزارعت کے مابین۔ وہ کہتے ہیں کہ مزارعت یہ ہے کہ آپ زمین کسی کو دیں، وہ اس میں محنت کرے گا،
اور بیج بھی آپ کی طرف سے ہوگا. کس کی طرف سے؟ زمین کے مالک کی طرف سے. اور محنت کس کی ہوگی؟ اس کسان کی، اس مزدور کی. اور مخابرہ میں کیا ہوگا؟ مخابرہ میں یہ ہوگا کہ زمین آپ کی، محنت اور بیج دونوں چیزیں کس کی؟ کسان کی، مزدور کی. راجح موقف یہ ہے انشاءاللہ واللہ عالم کہ مخابرہ اور مزارعات ایک چیز کے دو نام ہیں. البتہ آگے اس کی پھر کئی شکلیں ہوتی ہیں، کئی صورتیں ہوتی ہیں. تو پھر مخابرہ کا معنی کیا ہوگا؟ کہ اپنی زمین کسی کو رینٹ پہ دینا، کرائے پہ دینا. تو اب میرا سوال ہے آپ سے، کیا اپنی زمین کسی کو ٹھیکے پہ دینا، کرائے پہ دینا، رینٹ پہ دینا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ جناب جابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے. اسی لیے کئی علماء کرام زور و شور سے کہتے ہیں کہ اپنی زمین کرائے پہ دینا ممنوع ہے. اگر آپ اپنی زمین اس پہ خود محنت نہیں کرنا چاہتے، کسی کو دے دیں، فی سبیل اللہ دے دیں، فری میں دے دیں. آپ اس کے اوپر اجرت نہ لیں، رینٹ نہ لیں، کرایہ نہ لیں. پچھلے دنوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کلپ پبلک میں کافی مشہور ہوا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سود ہے. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اپنی زمین کسی کو کرائے پہ دینا، رینٹ پہ دینا، اس کی کچھ شکلیں ممنوع ہیں، ورنہ یہ امر جائز ہے، منع نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ ممنوع ہوگا کہ آپ اپنی زمین کسی کو دیں اور آپ یہ کہیں کہ اس زمین کا وہ والا حصہ جو نہر کے قریب ہے، کنویں کے قریب ہے، اس کی پیداوار میں رکھوں گا، اور اس زمین کا وہ حصہ جو دوسری سائڈ پہ ہے، اس کی پیداوار اے کسان تو رکھے گا. تو یہ منع ہے. کیوں یہ منع ہے؟ کیونکہ آپ نے زمین کا وہ حصہ لے لیا جس سائڈ پہ پانی ہے، جو زرخیز زمین ہے، اور اس کو وہ حصہ دے دیا جدھر پانی مشکل سے پہنچتا ہے. اب اس کی محنت خطرے میں ہوگی. اسی طرح چند ایک اور صورتیں اور شکلیں ہیں، وہ ممنوع ہیں، ورنہ بنیادی طور پہ اپنی زمین ٹھیکے پہ دینا، کرائے پہ دینا ممنوع نہیں ہے. خصوصاً اس وقت جب کہ آپ اپنی زمین کرنسی کے بدلے میں کرائے پہ دے رہے ہوں. آپ کہہ رہے ہو کہ یہ میری زمین ہے، میں تمہیں رینٹ پہ دے رہا ہوں، اور میں ماہانہ یا سالانہ اس کے اوپر 1,00,000 روپیہ لوں گا. تو یہ ایسی ہے جیسے آپ اپنا مکان، اپنا گھر کسی کو کرائے پہ، رینٹ پہ دیتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ زمین تم لو، اس میں محنت کرو، جو پیداوار ہوگی وہ آدھی تمہاری، آدھی میری، یا اس کے 3 حصے میرے، اس کے 2 حصے میرے، 1 حصہ تمہارا، یا 4 حصے کر لیں گے، 3 میرے اور 1 تمہارا. جو پیداوار ہوگی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے خیبر کی زمینیں یہودیوں کو دی تھیں، اس شرط پہ کہ آدھی پیداوار تمہاری، آدھی ہماری. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اپنی زمین کسی کو کرائے پہ دینا، رینٹ پہ دینا، اجرت پہ دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس کی چند شکلیں ہیں جو ممنوع ہیں، اور اس کی ایک مثال میں نے آپ کو دے دی ہے کہ زمین کا مالک یہ کہے کہ زمین کا ایک حصہ جو ہے ادھر والا، اس کی پیداوار میری ہوگی، جو ادھر والا ہے اس کی پیداوار تمہاری ہوگی. اس انداز سے معاملہ طے کرنا، ڈیلنگ کرنا، یہ ممنوع ہے.
دوسرے نمبر پہ آپ نے کس سے منع کیا ہے؟ محاقلہ سے. اور محاقلہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف خود ہمارے مؤلف نے کی ہے. ہمارے مؤلف کا نام کیا ہے؟ شیخ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ. یہ عمدۃ الاحکام کے مؤلف ہیں، رائٹر ہیں. انہوں نے جب یہ حدیث ذکر کی جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو آخر میں کہتے ہیں المحاقلہ بیع الحنطۃ فی سنبلھا، اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں بیع الزرع بالبر الصافی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ گندم کی بیع کریں اور انداز یہ ہو کہ آپ میں سے ایک بیچ رہا ہے وہ گندم جو کٹی ہوئی ہے، جو صاف ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ اور احتمال نہیں ہے، معلوم ہے اس کا وزن واضح طور پہ. اور دوسری گندم کیا ہے؟ بالیوں کے اندر، خوشے کے اندر، جس کو سٹا کہتے ہیں. تو یہ جو ان کی آپس میں بیع کرنا، اس سے آپ نے منع کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ درس میں میں نے وضاحت کی تھی کہ شریعت نے کہا ہے کہ گندم کی بیع گندم کے بدلے میں تب جائز ہوگی جب دونوں طرف سے گندم برابر ہو مقدار کے لحاظ سے، اور دونوں طرف سے گندم نقد ہو، ادھار نہ ہو. اگر ایک طرف سے گندم زیادہ ہے، دوسری طرف سے کم ہے، تو یہ سود ہوگا، چاہے ایک گندم اچھی ہو اور ایک ہلکی ہو. اگر آپ اچھی گندم لینا چاہتے ہیں اور اچھی گندم بیچنے والا کہتا ہے کہ تمہاری گندم ہلکی ہے، دونوں کا وزن برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ میری گندم اچھی ہے، میں 10 کلو دوں گا، اور تمہاری گندم ہلکی ہے، تم 15 کلو دو گے. تو آپ اس سے کہیں گے کہ مجھے اچھی گندم چاہیے، آپ مجھے اچھی گندم دے دیں، پیسوں کے بدلے میں، کرنسی کے بدلے میں، سونے کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں، روپے کے بدلے میں، ڈالر کے بدلے میں. لیکن جب گندم کی گندم سے بیع کریں گے تو پھر دونوں کی مقدار ایک جیسی ہونی چاہیے، ادھر بھی 10 کلو، ادھر بھی 10 کلو، اور نقد ادھار کی اجازت نہیں ہے. اب جب ایک گندم وہ ہوگی جو کٹی ہوئی ہے، خوشوں اور بالیوں سے نکالی جا چکی ہے، اس کا وزن بالکل واضح ہے، اور ایک طرف وہ گندم ہے جو خوشے کے اندر ہے، بالیوں کے اندر ہے، ابھی اس کی جو کھیتی ہے وہ قائم ہے، کاٹی نہیں گئی، تو خطرہ یہ ہے کہ اس گندم کا وزن کل کو کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. تو پھر اس میں ایک طرف سے وزن زیادہ ہوگا، ایک طرف سے کم ہوگا، تو پھر یہ وہی سود والی صورتحال قائم ہو جائے گی جس سے منع کیا گیا. اور تیسرے نمبر پہ جس بیع سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ مزابنہ. مزابنہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم گزشتہ حدیث میں پڑھ چکے ہیں. وہ گزشتہ حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المزابنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیع مزابنہ سے منع کیا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ ان یبیع ثمر حائطہ ان کان نخلا بتمر کیلا، کہ آپ اپنے باغ میں، جو آپ کے باغ میں کھجوروں کے درخت موجود ہیں، ان کے اوپر جو پھل موجود ہے وہ پھل کس چیز کا ہوگا؟ کھجوروں کا. تو یہ تازہ کھجوریں جو ہیں، جو درختوں کے اوپر لگی ہیں، ابھی کٹی نہیں ہیں، آپ ان کی بیع کرتے ہیں ان کھجوروں کے بدلے میں جو زمین پہ موجود ہیں، جو خشک ہو چکی ہیں، جنہیں تولا جا چکا ہے، ماپا جا چکا ہے، وزن ان کا معلوم ہے، تول ان کا معلوم ہے، ماپ ان کا معلوم ہے. تو یہ بیع مزابنہ اور یہ ممنوع ہے. کیوں ممنوع ہے؟ وہی وجہ جو پہلے بات ہو چکی ہے کہ جب کھجوروں سے بیع ہوگی تو اس میں بھی شریعت کا مطالبہ ہے کہ دونوں طرف سے کھجوروں کی مقدار ایک جیسی ہو.
اور دونوں طرف سے کھجوریں نقد ہوں، ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو عامل بنا کر کسی علاقے میں بھیجا، ڈیوٹی دے کر بھیجا، تو جب وہ واپس آئے تو جو کھجوریں لے کر آئے وہ ساری کی ساری بڑی شاندار اعلیٰ کوالٹی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جس علاقے میں تم گئے تھے اس علاقے میں ساری کھجوریں ایسی ہیں اعلیٰ، عمدہ، شاندار؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے جو ہلکی کھجوریں ملی وہ میں نے اچھی کھجوروں کے بدلے میں بیچ دی۔ اور کیسے بیچتا رہا؟ مثال کے طور پہ اس کے 2 سا بیچ کر اس کا 1 سا لیتا رہا، یعنی کہ 5 کلو دے کر 2.5 کلو لیتا رہا۔ اچھا اب ایک طرف سے کھجوریں کتنی ہیں؟ 5 کلو، ایک طرف سے کتنی ہے؟ 2.5 کلو۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا یہ سود ہے، صریح طور پہ، واضح طور پہ سود ہے۔ پھر آپ نے اس صحابی کی رہنمائی کی کہ تم ایسا کرتے کہ یہ ردی کھجوریں، یہ نکمی کھجوریں بیچتے کرنسی کے بدلے میں، درم و دینار کے بدلے میں، گولڈ اور سلور کے سکوں کے بدلے میں، اور پھر تم ان کے بدلے میں کیا خریدتے؟ اچھی کھجوریں خریدتے۔ تو بیع مزابنہ میں یہی مسئلہ ہے کہ ایک طرف ہے یہ کھجوریں جو خشک ہیں جن کا وزن معلوم ہے، اور ایک طرف وہ ہے جو درخت کے اوپر لگی ہوئی ہیں تازہ۔ یہ تازہ کھجوریں جو ہیں آپ ان کو تول نہیں سکیں گے، جب کل کو اتاریں گے تو ہو سکتا ہے وزن اور نکلے، آج وزن اور ہے، اندازہ اور ہے، اندازہ اور ہے، کیونکہ اندازے میں اور حقیقی تول اور ماپ میں فرق ہوتا ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ جب وہ خشک ہو جائیں گی، وہ تازہ کھجوریں خشک ہو جائیں گی، ان کا وزن مزید کم ہو جائے گا، تو کل کو پھر کیا ہوتے ہیں؟ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ شریعت نے مسلمانوں کو آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے اس قسم کی بیع سے منع کیا ہے۔ اچھا بیع مزابنہ کا تعلق کھجوروں سے بھی ہو سکتا ہے، انگوروں سے بھی ہو سکتا ہے، کہ ایک طرف ہیں وہ انگور جو خشک ہو چکے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کشمش، اور ایک طرف وہ انگور جو ابھی اتارا نہیں گیا، وہ تازہ ہے، اس کے اندر پانی ہے۔ اب یہ جو کشمش ہے اس کا تو آپ نے تول کر لیا، آپ کو پتا ہے کہ 10 کلو ہے، اور وہ آپ کا اندازہ ہے کہ 10 کلو ہے، اتار کر تول لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ 12 کلو ہوں، ہو سکتا ہے 9 کلو ہوں، اور پھر جب وہ انگور خشک ہو جائے گا تب تولیں گے تو یقینی طور پہ اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیع سے بھی کیا کیا؟ منع کیا۔ کتنی بیع ممنوع ہو چکی؟ 3۔ محاکلہ، یہ تو ممنوع ہے، گندم کی بیع۔ ایک طرف وہ گندم جو خشک ہے، یعنی کہ صاف ہو چکی ہے، زمین پہ موجود ہے، اور ایک طرف وہ جو کھیتی پہ موجود ہے اور جو اپنی بالیوں کے اندر ہے، خوشوں کے اندر ہے، یہ ممنوع ہے۔ مزابنہ کے بارے میں بات ابھی ہو چکی، یہ ممنوع ہے، اور مخابرہ کے بارے میں کہہ چکا ہوں، اس کی چند شکلیں ممنوع ہیں، ورنہ بنیادی طور پہ مخابرہ یعنی کہ زمین کو کرائے پہ دینا، رینٹ پہ دینا ممنوع نہیں ہے۔ اس کے بعد آ گیا چوتھے نمبر پہ کہ آپ نے منع کیا بیع ثمرہ، پھل کی بیع سے، یعنی کہ وہ پھل جو درخت کے اوپر موجود ہے۔ فرمایا یہ پھل آپ اس کی بیع نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی پختگی واضح نہ ہو جائے۔ پہلے یہ تھا کہ آپ پھل خریدنا یا بیچنا چاہتے تھے کس کے بدلے میں؟ کھجوروں کے بدلے میں، انگوروں کے بدلے میں، گندم کے بدلے میں، تو اس کے اصول بتا دیے گئے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے جی میں یہ پھل خریدنا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ کس کے بدلے میں؟ دینار کے بدلے میں، گولڈ کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں، یا یہ پھل ہے کس کا؟ کھجوروں کا، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں کشمش کے بدلے میں، کھجوروں کے بدلے میں نہیں، یا یہ پھل ہے کس کا؟ کھجوروں کا، میں خریدنا چاہتا ہوں گندم کے بدلے میں، تو ایسی شکل میں بیع جائز ہے، لیکن اس وقت
جب وہ پھل جو درخت کے اوپر موجود ہے اس کی پختگی واضح ہو جائے، بالکل کچا نہ ہو، کیونکہ جو بالکل کچا ہوتا ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے۔ کچے پھل کے اوپر اس کو کئی بیماریاں لگتی ہیں، کئی آفتیں آتی ہیں۔ جب وہ اس کی پختگی ظاہر ہو جائے تو اب وہ کافی حد تک بیماریوں سے، آفتوں سے محفوظ ہو چکا ہوتا ہے، اب اس کی بیع جائز ہے۔ اور اس بارے میں حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس حدیث کا نمبر ہے 256 256، انس بن مالک کی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے نہا عن بیع الثمار، پھلوں کی بیع سے منع کیا۔ کب تک؟ فرمایا جب تک کہ وہ پھل سرخ نہ ہو جائے یا زرد نہ ہو جائے، یعنی کہ سرخ یا زرد ہوگا تو اس کی پختگی واضح ہو گئی۔ تو اس مسئلے پہ بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ پھر آخر میں جا کے آپ نے یہ کہا وَأَلَّا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہ پھل جو درخت کے اوپر موجود ہے اس کی بیع نہیں کرنی جب تک کہ اس کی پختگی واضح نہ ہو جائے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس کی بیع جب بھی ہوگی کرنسی کے بدلے میں ہوگی، گولڈ کے سکوں کے بدلے میں ہوگی، دینار کے بدلے میں، سلور کے سکوں کے بدلے میں ہوگی، درہم کے بدلے میں، بلکہ کسی بھی چیز کے بدلے میں ہو سکتی ہے سوائے اس کے بدلے میں جو اس کی جنس سے ہو۔ یعنی کہ اگر آپ تازہ پھل جو درختوں کے اوپر لگا ہوا ہے کھجوروں کی شکل میں وہ خریدنا چاہتے ہیں تو کھجوروں کے بدلے میں نہیں خرید سکتے، کیونکہ کھجوروں کی بیع جب کھجوروں سے ہوگی تو کیا ہونی چاہیے؟ مقدار برابر۔ ہاں آپ اس کو خرید سکتے ہیں سونے کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں، روپے کے بدلے میں، ڈالر کے بدلے میں، کھجوریں ہیں تو گندم کے بدلے میں، کھجوریں ہیں تو کشمش کے بدلے میں، کھجوریں ہیں تو چاولوں کے بدلے میں آپ خرید سکتے ہیں۔ الا العرایا، سوائے اس پھل کے جو ایسے درختوں پہ ہے جن درختوں کو کیا کہتے ہیں؟ عرایا۔ عرایا سے کیا مراد ہے؟ عرایا جمع ہے عریتن کی، یعنی کہ وہ درخت جو کسی کو عاریتن دیا گیا ہو، یعنی کہ آپ نے کسی کو درخت تحفے کے طور پہ نہیں دیا، درخت کے اوپر لگا ہوا پھل دیا ہے۔ کیا دیا آپ نے؟ آپ کسی کو آم کا درخت دیتے ہیں کہ اس سال جو اس کے اوپر آم ہے وہ آپ لوگ کھائیں، درخت کا مالک میں آپ کو نہیں بنا رہا، اس سال کا جو پھل ہے اس کا مالک آپ کو بنا رہا ہوں، وہ آپ کو ہبہ کر رہا ہوں، تحفے کے طور پہ دے رہا ہوں۔ یا کھجوروں کا درخت میں کسی کو دیتا ہوں، تو عرایا، عریتن کی جمع کیا؟ عرایا، یعنی کہ وہ درخت جو کسی کو عاریتن دیے گئے ہوں، مراد ان کا پھل عاریتن دیا گیا ہو، تحفہ کے طور پہ پیش کر دیا گیا ہو۔ تو یہ جو درخت ہوتے ہیں ان کے اوپر لگے ہوئے پھل کی بیع اسی جنس کے پھل کے ساتھ جائز ہے۔ یعنی کہ شریعت نے ہم سے کیا کہا تھا کہ اگر وہ درخت جس کے پھل کی بیع آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کھجوروں کا، تو آپ اس کی بیع ان کھجوروں کے ساتھ نہیں کر سکتے جو خشک ہے، جو زمین پہ موجود ہیں۔ کیوں؟ احتمال یہ ہے کہ وزن میں کمی بیشی ہوگی اور یہ سود بن جائے گا۔ اب شریعت نے کہا البتہ آپ کو رخصت دی جا رہی ہے، رعایت دی جا رہی ہے اس درخت کے بارے میں جو درخت کسی کو ملا ہے عاریتن، جس کا پھل کسی کو ملا ہے تحفتن۔ تو اس کی بیع ہو سکتی ہے کھجوروں کے بدلے میں، حالانکہ یہاں پہ بھی خطرہ ہے کمی بیشی کا، لیکن یہاں پہ شریعت نے خود اجازت دے دی۔ اچھا، اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک مشہور شکل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا باغ ہے جس میں کھجوروں کے کئی درخت ہیں، ان درختوں میں سے ایک درخت آپ نے کسی مسکین کو دے دیا برکت کے طور پہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اس سال یہ مسکین اور اس کی فیملی اس کا پھل کھائیں۔
اب وہ پھل ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پک رہا ہے، اب یہ ان کے بچے روز پہنچ جاتے ہیں کوئی کلو 2 کلو کھجوریں اتارنے کے لیے، آپ تنگ ہو رہے ہیں کہ روز ہی آ جاتے ہیں باغ میں اور پھر آ کے شور شرابہ کرتے ہیں، باقی درختوں کو بھی چھیڑتے ہیں، ان کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، یا آپ کا گھر ہے اسی باغ میں تو آپ پریشان ہوتے ہیں ان کے شور شرابے سے، تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ درخت آپ لوگوں کو دیا تھا تاکہ آپ اس کا پھل میری طرف سے کھائیں پئیں فری میں، لیکن آپ کے آنے جانے سے میرے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس درخت کے اوپر کتنا پھل ہے، اندازہ ہے مثال کے طور پہ اس کے اوپر ہے 50 کلو، تو میں آپ کو 50 کلو کھجوریں خشک میرے پاس پڑی ہوئی میں وہ دے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، تو شریعت نے اس معاملے کی اجازت دی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 259 کی طرف، 259۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ، روایت ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے۔ ابو مسعود کا نام کیا ہے، کون بتائے گا آپ میں سے؟ عقبہ بن عمر، ان کو البدری بھی کہا جاتا ہے، اور البدری کیوں کہا جاتا ہے اس بارے میں علماء کرام کے 2 قول ہیں۔ کچھ کہتے ہیں بدری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے، غزوہ بدر میں، جنگ بدر میں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے بلکہ یہ بدر میں رہتے رہے ہیں، اس لیے ان کو بدری کہا جاتا ہے۔ تو یہ انصاری ہیں۔ ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا، منع کیا، عن ثمن الکلب، کتے کی قیمت لینے سے، کتا بیچنا اور اس کی قیمت وصول کرنا، ومہر البغی، اور آپ نے منع کیا زانیہ کے زنا کی کمائی سے، وحلوان الکاہنی، اور آپ نے منع کیا کاہن کو ملنے والی مٹھائی سے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے کئی مقامات پہ، مثال کے طور پہ 2237 نمبر کے طور پہ، 2237، ایسے ہی 2282 یعنی کہ 2282، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا، نمبر ہے 1567، 1567۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی وضاحت کی طرف۔ کتنی چیزوں سے منع کیا آپ نے یہاں پہ؟ 3 چیزوں سے۔ پہلے وضاحت لفظ البغی کی۔ البغی اس عورت کو کہتے ہیں جو بدکاری کرنے والی ہو، اس لفظ کا استعمال عورت کے لیے ہی ہوگا، اور یہاں پہ جو لفظ آیا مہر البغی، کہ زنا کرنے والی عورت کا مہر، اس کو آپ نے ممنوع قرار دیا، تو اس سے مراد وہ پیسہ ہے جو بدکاری کرنے والی عورت، زنا کرنے والی عورت بدکاری کے بدلے میں لیتی ہے۔ حلوان الکاہن، کاہن کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جو غیبی امور کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، جو مستقبل کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کی شادی کب ہوگی، میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کو جاب، نوکری کب ملے گی۔ تو یہ کیا ہوا؟ کاہن۔ ہمارے زمانے میں ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ نجومی، عامل۔ تو اب اس حدیث سے کیا کیا مسائل ہمیں معلوم ہوئے؟ نمبر 1 پتہ چلا کہ کتے کی بیع جائز نہیں ہے۔ کتا ایک خبیث چیز ہے، گندی چیز ہے، تو اس کو بیچنا، اس کی بیع کرنا یہ ممنوع ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا، سوال یہ آئے گا کہ وہ کتا جسے رکھنے کی خود شریعت نے اجازت دی ہے، کیا اس کی بیع جائز ہے یا ناجائز ہے؟
مثال کے طور پہ وہ کتا جس کو رکھا گیا ہو شکار کرنے کے لیے، وہ کتا جس کو رکھا گیا ہو کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، وہ کتا جس کو رکھا گیا ہو اپنے مویشیوں جانوروں کی حفاظت کے لیے. تو اب یہ 3 طرح کے کتے ہیں جنہیں رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. تو کیا شکاری کتا خریدنا جائز ہے؟ کیا کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتا خریدنا جائز ہے؟ تو اس مسئلے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے. پہلا قول یہ ہے کہ کتا کوئی بھی ہو، کتے کی بیع جائز نہیں ہے، اور کتا بیچنے پہ جو پیسہ لیا جائے گا وہ ممنوع ہے، وہ حرام ہے. اس قول کی دلیل یہی حدیث ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. بلکہ مسلم شریف میں ایک اور حدیث آتی ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کتا بیچنے کی فیس تم سے لے، قیمت تم سے لے، اور قیمت وصول کرنے کے لیے آئے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. دوسرا موقف علماء کرام کا یہ ہے کہ کتے کی بیع جائز نہیں ہے، لیکن جو کتا رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے اس کی بیع بھی جائز ہے. ان لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ ان لوگوں کی دلیل وہ حدیث ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، حسن درجے کی قرار دیا ہے. پہلی حدیث جناب ابو ہریرہ راوی ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا، نہا عن ثمن الکلب الا کلب صیدی، آپ نے کتے کی قیمت لینے سے منع کیا سوائے اس کے کہ کتا شکار کے لیے ہو. ترمذی شریف حدیث نمبر 1281 1281. اس حدیث کو شیخ البانی نے حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے. آپ اس معاملے میں دیکھ سکتے ہیں ان کی کتاب الصحیحہ، وہاں پہ نمبر ہے 2990 2990. دوسری حدیث جناب جابر راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا عن ثمن السنوری، بلی بلا بیچ کر اس کی قیمت لینے سے، اور کتے کی قیمت لینے سے سوائے اس کے کہ کتا شکار کے لیے ہو. یہ حدیث نسائی شریف میں آئی ہے، نمبر ہے 4295 4295. یہ علماء کرام کہتے ہیں جن کے نزدیک وہ کتا خریدنا جائز ہے جس کتے کو رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، کہ جب شریعت نے کتا رکھنے کی اجازت دے دی تو پتہ چلا پھر خریدنے کی بھی اجازت ہے. اب ہمارا موقف کیا ہوگا؟ راجح موقف کیا ہوگا؟ راجح موقف یہ ہے کہ کتے کی بیع سے بچا جائے. لیکن اگر کوئی کتا خریدتا ہے اس حدیث کے پیش نظر تو امید ہے کہ اس کی بیع درست ہوگی، لیکن بچنا اس لیے بہتر ہے کہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. دوسرے نمبر پہ ہمیں اس حدیث سے پتا چلا کہ بدکاری کرنا بھی حرام اور بدکاری پہ پیسہ لینا بھی حرام. یہ عمل کوئی آزاد عورت کرے تب بھی حرام، کوئی لونڈی کرے تب بھی حرام. تیسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ مستقبل کی کوئی بات بتا کے اس کے اوپر فیس لینا، اس کے اوپر پیسہ لینا، اس کے اوپر مٹھائی لینا، یہ بھی حرام ہے. تو یہ نجومیوں والا عمل حرام اور اس کے اوپر پیسہ لینا بھی حرام. نجومیوں والا عمل یہ شرکی عمل ہے، اور اس کے اوپر جو فیس لی جاتی ہے، تحائف لیے جاتے ہیں، وہ حرام ہے. تو ان کو کوئی خبر بتانے پہ جو مٹھائی ملے گی وہ کیا ہے؟ حرام ہوگی. اب ہم بڑھتے ہیں آج کی حدیث نمبر 3 کی طرف، جس کا نمبر ہے عمدۃ الاحکام میں 260 260.
راوی ہیں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثمن الکلب خبیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتے کی قیمت گندی ہے، خبیث چیز ہے۔ ومہر البغی خبیث، اور بدکاری کے بدلے میں جو پیسہ بدکاری کرنے والی عورت لیتی ہے وہ پیسہ بھی خبیث چیز ہے، گندی چیز ہے۔ وکسب الحجام خبیث، اور سینگی لگانے والا، سینگی لگانے پہ جو کمائی کرتا ہے وہ کمائی بھی خبیث چیز ہے۔ اس حدیث کو روایت کی امام مسلم رحمہ اللہ نے، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1567 1567 یا 1568۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 کہ کتے کی بیع جائز نہیں ہے، اور کتے کی بیع پہ جو پیسہ لیا جائے گا وہ حرام ہے، وہ گندی چیز ہے۔ البتہ وہ کتا جو شریعت نے رکھنے کی اجازت دی ہے اس کی بیع میں اختلاف ہے، اور اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ نمبر 2 بدکاری کرنا، زنا کرنا حرام، اور اس کے اوپر جو فیس لی جائے، پیسہ لیا جائے، مال لیا جائے، وہ مال بھی حرام۔ نمبر 3 سینگی لگانے والے کی کمائی کو بھی خبیث قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس حدیث میں نئی چیز آئی ہے، پہلے 2 مسئلے ہم گزشتہ حدیث میں پڑھ چکے ہیں۔ تو سینگی لگانے والا یعنی کہ جو آپ کے جسم سے فاسد خون نکالتا ہے، گندا خون نکالتا ہے، تاکہ آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں اور صحت مند رہ سکیں، جس کو حجامہ کہتے ہیں، انگلش میں کپنگ کہتے ہیں۔ تو اس کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ پہلا قول علماء کرام کا یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ دلیل یہی حدیث ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ جبکہ کچھ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ کمائی حلال ہے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا کریں گے جس حدیث میں اس کی کمائی کو خبیث قرار دیا گیا ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ خبیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمائی کو اچھی کمائی نہیں ہے، اتنی عمدہ کمائی نہیں ہے، یعنی کہ نہ لینا بہتر ہے، لیکن لینا جائز ہے، کیونکہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سینگی لگوائی تھی تو سینگی لگانے والے کو آپ نے اس کی اجرت دی تھی۔ علماء کرام لکھتے ہیں خصوصاً اس زمانے میں اس کی کمائی اتنی اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ جس زمانے میں سینگی لگانے کا، خون نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ گائے بیل کا سینگ لیا جاتا اور اس کو تیار کیا جاتا، اور پھر سینگی لگانے والا ہوا کے ذریعے خون کو چوستا، تو اس پہ خطرہ ہوتا تھا کہ خون آپ کے منہ میں چلا جائے، گندا خون، گندی چیز۔ تو ہر خبیث چیز حرام نہیں ہوتی۔ شریعت نے تھوم کو اور پیاز کو کیا قرار دیا؟ خبیث، جبکہ یہ دونوں چیزیں حرام نہیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 261 کی طرف، 261۔ اس کے راوی ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لصاحب العریۃ ان یبیعها بخرصها، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے عریہ والے کو۔ عریہ کیا؟ وہی درخت جو کسی نے کسی کو دیا ہے عارضی طور پہ کہ آپ اس کا پھل کھا سکتے ہیں، تو آپ نے رخصت دی ہے عریہ والے کو، یعنی کہ عریہ درخت والے کو، ان یبیعها کہ وہ اس کو بیچ ڈالے، بخرصها
اس کے اندازے کے بدلے میں. کیا مطلب؟ اس کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں کہ کھجور کا درخت آپ کو دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ آپ اس سال اس کا پھل کھا سکتے ہیں، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ یہ پھل بیچ ڈالیں. کس کے بدلے میں؟ خشک کھجوروں کے بدلے میں. خشک کھجوریں آپ کو ملیں گی کتنی؟ اس کے لیے ہم پہلے اندازہ لگائیں گے کہ اس درخت کے اوپر کھجوریں کتنی ہیں. یہ اندازہ ہوگا. اندازہ لگانے والے 2-3 ماہر آئیں گے اور وہ کہیں گے جی مثال کے طور پہ کھجوریں ہیں 50 کلو. تو اب آپ کو ماپی ہوئی تولی ہوئی 50 کلو کھجوریں دے دی جائیں گی. تو یہ جو عرایا کی شکل ہے، بیع عرایا، یہ جائز ہے. حالانکہ عام طور پہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ کھجور کے درخت کے اوپر لگے ہوئے پھل کو بیچیں خشک کھجوروں کے بدلے میں. اور اس کی وجوہات پہلے آپ کو بتائی جا چکی ہیں. کیونکہ کھجوروں کی جب کھجوروں سے بیع ہوگی تو واجب ہے کہ دونوں طرف سے مقدار ایک جیسی ہو. لیکن یہاں پہ ہمیں مقدار معلوم ہے ان کھجوروں کی جو زمین پہ ہیں، یہ تولی جا چکی ہیں، ان کا وزن کیا جا چکا ہے. لیکن وہ کھجوریں جو درخت کے اوپر ہیں اس کا اندازہ کیا گیا، تولا نہیں گیا. اور پھر اندازہ درست بھی نکلے، جب وہ کھجوریں خشک ہو جائیں گی تو ان کا وزن کم ہو جائے گا. تو اس لیے کھجوروں کے بدلے میں بیع جائز نہیں ہے اس انداز سے، لیکن عرایا کی شکل میں جائز ہے. ترجمہ پھر سن لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دی ہے علیہ والے کو یبیعہ کہ وہ اس کو بیچ ڈالے بخرسیہ اس کے اندازے کے بدلے میں. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 2188 اور امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 1539 1539. مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی العریۃ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دی ہے عریہ کے معاملے میں کہ یاخذوها اہل البیت، اس کو کوئی فیملی لے لے. کون لے لے؟ کوئی فیملی لے لے بخرسیہا، اس کے اندازے کے بدلے میں. تمرن، اندازے کے بدلے میں کیا دی جائیں گی؟ خشک کھجوریں. یاکلونہا، خریدنے والے یہ کھجوریں کھائیں گے رطب کی شکل میں، تازہ کھجوروں کی شکل میں. یعنی کہ ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے اس بیع کی جس کی رخصت ہے اور جو بیع مزابنہ سے استثناء کی حیثیت رکھتی ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی فیملی چاہتی ہے کہ ہم تازہ کھجوریں کھائیں. کیا چاہتے ہیں؟ تازہ کھجوریں کھائیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی سے کھجوروں کا ایک درخت خرید لیتے ہیں. مراد کیا ہے؟ درخت کا پھل وہ خرید لیتے ہیں. اور کیسے خریدتے ہیں کہ ان کو خشک کھجوریں دیتے ہیں اندازہ لگا کر ان کھجوروں کا جو اوپر موجود ہے. تو فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ وہی پہلے والی شکل ہے لیکن ضروریات مختلف ہیں. یعنی کہ وہاں پہ جو پہلے میں نے مثال دی تھی، وہاں پہ بیچنے والا اس لیے بیچ رہا تھا کہ کھجور کا درخت کا جو مالک ہے وہ تنگ ہو رہا تھا. اور یہاں پہ کیا ہے کہ یہ فیملی جو ہے یہ تازہ کھجوریں کھانا چاہتی ہے خشک کھجوریں بیچ کر، تو اس کی بھی اجازت ہے. لیکن یہ جو اجازت ہے اس میں علماء کرام نے کئی ایک شرائط بیان کی ہیں. نمبر 1 کہ اندازہ لگایا جائے ان کھجوروں کا جو درخت پہ موجود ہے، اندازہ یہ لگایا جائے کہ کل کو یہ کتنی نکلیں گی. اندازہ کیا لگایا جائے کہ جب ان کو اتارا جائے گا، جب یہ خشک ہو جائیں گی تب ان کی مقدار کیا نکلے گی، اس کا اندازہ، تاکہ اپنی طرف سے آپ یہ چاہیں گے کہ دونوں طرف کی کھجوریں ان کی مقدار ایک جیسی ہو.
دوسرے نمبر پہ کہ یہ بے تب جائز ہوگی جب کسی کو ضرورت ہو رطب کھجوریں لینے کی، تازہ کھجوریں لینے کی، وہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو تازہ شکل میں کھائے. اور اسی طرح پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ وہ چاہتا ہے کون؟ جو کھجور کے درخت کا مالک ہے، کہ یہ جن کو میں نے یہ درخت دیا ہے یہ مجھے آ کے تنگ نہ کریں، اس کی خواہش یہ ہے کہ خشک کھجوریں لے لیں، تو تب بھی جائز ہے. تیسرے نمبر پہ یہ شرط لگائی گئی ہے، اگرچہ ہمیں یہ شرط کسی حدیث میں نہیں ملی، کہ یہ بیع تب جائز ہوگی جب وہ فیملی جن کی خواہش ہے کہ ہم تازہ کھجوریں کھائیں، ان کے پاس اس درخت کا پھل خریدنے کے لیے نقدی نہ ہو، روپے نہ ہوں، ڈالر نہ ہوں، درم و دینار نہ ہو، کھجوریں خشک موجود ہیں، تو ان کو پھر اس کی اجازت دی گئی ہے. اور ایک شرط یہ بھی لگائی گئی ہے کہ یہ بیع العرایا کی شرائط بیان ہو رہی ہیں. بیع العرایا تب جائز ہوگی جب دونوں بیع کرنے کے بعد آپس میں جدا ہونے سے پہلے بیع کو مکمل کر لیں. جس نے خشک کھجوریں دینی ہے وہ خشک کھجوریں اس کو دے دے. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کو گھر میں جا کے بھیج دوں گا، نہیں، پھر بیع کو کینسل کر دیں. جب کھجوریں آ جائیں گی تب آپ یہ بیع کریں. یا کیا کریں کہ آپ دونوں ادھر بیٹھے رہیں اور کسی آدمی کو بھیجیں کہ آپ کے گھر سے وہ کھجوریں لے آئے. آپ دونوں کو الگ ہونے کی اجازت نہیں جب تک کہ بیع مکمل نہ ہو جائے. تو خشک کھجوریں آپ اس کے والے کریں، اور وہ کیا کرے گا، کھجوروں کا درخت آپ کے قبضے میں دے دے گا. ظاہر ہے وہ کھجوریں اتار کے تو نہیں دے گا نا، وہ آپ کے قبضے میں دے دے گا، جو جی یہ درخت جو ہے اس کا پھل اب آپ کا ہوا، میرا کوئی تعلق نہیں. اور ایک شرط یہ ہے کہ یہ بیع العرایا چونکہ بنیادی طور پہ تو یہ حرام ہے، لیکن اس کی مخصوص شکل میں رخصت دی گئی ہے، تو اس میں پھر یہ بھی پابندی ہے کہ مقدار بہت زیادہ نہ ہو، صرف 5 وسق ہو. کتنی؟ اس کی مزید وضاحت آگے آئے گی اس شرط کی. یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو اجازت دی گئی ہے اس کا تعلق صرف کھجوروں کے ساتھ ہے یا انگوروں میں بھی یہ اجازت ہے؟ یعنی کہ ایک آدمی تازہ انگور کھانا چاہتا ہے اور پیسے دینے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، خشک انگور موجود ہے، کشمش موجود ہے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ اجازت اس کے لیے بھی ہے. حدیث نمبر 262، آج کے درس کی آخری حدیث 262. راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصا، آپ علیہ السلام نے رخصت دی، اجازت دی، فی بیع العرایا، بیع عرایا کی، اس کی وضاحت ہو چکی ہے، فی 5 اوسق، 5 وسق کی حدود میں. مقدار کتنی ہو؟ صرف 5 وسق. او دون 5 اوسق، یا 5 وسق سے بھی کم. راوی کو شک ہے کہ آپ علیہ السلام نے اجازت 5 وسق کی دی ہے یا 5 وسق سے کم کی دی ہے. 5 وسق کتنا ہوتا ہے ابھی گفتگو کرتے ہیں اس مسئلے پہ. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 2190 2190، اور امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 1541 1541. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ 5 وسق کی مقدار کتنی ہوتی ہے آج کل کے لحاظ سے. 5 وسق، ایک وسق کتنا ہوتا ہے؟ 60 سا. کتنا؟ 60 سا. اور ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ یاد کریں جب عید الفطر آتی ہے تو آپ فطرانہ دیتے ہیں، زکوٰۃ الفطر کتنی دیتے ہیں آپ؟ شریعت نے تو کہا 1 سا، تو آپ کتنی دیتے ہیں؟ آپ دیتے ہیں 2.5 کلو. کچھ علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ 2.25 کلو، کچھ کہتے ہیں 2 کلو اور 100 گرام.
اور یہ جو اختلاف ہے وزن بتانے میں، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے بتایا سا، اور سا برتن کو کہتے ہیں کہ وہ برتن بھر کے آپ اللہ کی راہ میں کھجوریں دے دیں، گندم دے دیں۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو دیں گے کلو کی شکل میں، وزن کی شکل میں، ہمارے پاس برتن نہیں ہے سا والا کہ ہم اس میں ڈال کے تو وہ دے، تو پھر علماء کرام نے آپ کی خاطر اندازے لگائے۔ اب ظاہر جب میں اندازہ لگاؤں گا تو میں اندازہ لگاؤں گا کھجوروں کے حساب سے، میں اندازہ لگانے کے لیے میرے پاس جو سا کا برتن موجود ہے اس میں کھجوریں ڈالوں گا اور پھر اس کو میں تولوں گا، ہو سکتا ہے وہ نکلے 2 کلو 100 گرام، ہو سکتا ہے 2 کلو 200 گرام، ہو سکتا ہے 2 کلو 300 گرام، اور گندم ڈالوں تو اس کا وزن اور نکلے، جو ڈالوں تو اس کا وزن اور نکلے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ تو ایک محتاط اندازہ جو ہے، اچھا اندازہ، وہ 2.5 کلو کا ہے۔ کس کا؟ ایک سا میں 2.5 کلو۔ اچھا تو 60 سا ہوتے ہیں ایک وسق میں۔ اب کیا کریں آپ، ایک وسق میں 60 سا اور 5 وسق میں 300 سا، 300 سا۔ اچھا اب ایک سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کا۔ اب آپ 300 کو ضرب دیں کس میں؟ 2.5 کلو میں، تو اندازہ کیا نکلے گا؟ 750 کلو، 750 کلو گرام۔ تو گویا کہ شریعت نے کہا ہے کہ یہ جو آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، یہ اجازت تب ہے جب آپ لوگوں کی یہ بیع ہو رہی ہو 750 کلو گرام سے کم میں۔ اگر آپ کی بیع ہے 800 گرام، 800 کلو گرام، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچائے اور حلال اتنا دے کہ ہم حرام کی طرف نہ بڑھیں، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، مسلمان جہاں پہ بھی ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، مسلمانوں پہ ظلم کرنے والوں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔